اللہ الرحمن الرحیم لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ بھائی اور بہنوں، سماج کو سدھارنے کے لیے، معاشرتی جیون زندگی، ہماری خاندانی زندگی کو درست کرنے کے لیے عربی میں اصلاح معاشرہ کہتے ہیں، ہندی میں ہم اس کو سماج سدھار کہہ سکتے ہیں۔ خاندان کی زندگی، محلے والوں کی، پڑوس کی، دکانداروں کی، ڈاکٹروں، وکیلوں، فنکاروں کی، کاروباری لوگوں کی، کھیت کھلیان والوں کی، مسافروں کی، چاہے بس میں سفر کرتے ہوں، ریل میں یا ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہوں، یا سائیکل پر ہی کیوں نہ چلتے ہوں، چھوٹے موٹے کاروباری لوگ، پھل فروٹ بیچنے والے، دھوبی، درزی، لوہار اور دوسرا کسب کا کام کرنے والے، ان سب سے میں مخاطب ہوں، اپنے ایمان والے بھائیوں سے بھی، اہل اسلام سے بھی، اور اپنے وطن کے لوگوں سے بھی، کیونکہ ہمارے وطن کے جو نواسی ہیں، دوسرے ہمارے بھائی ہیں، ان کا بھی ہم پر حق پہنچتا ہے کہ سماج سدھار کے لیے ہم ان کو بھی یوگدان دیں اور ان کے ساتھ میں بھی ہمارا سمبند اور سلوک اچھا ہو، بھائی چارے کا ہو۔ آپ کے اس خادم نے قرآن کی ایک آیت پڑھ کے آپ کو سنائی، اس میں فرمایا گیا کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، لوگوں کی جو بیٹھک ہوتی ہے، چار آدمی بیٹھ کر کے بات کرتے ہیں، کوئی سنگٹھن بناتے ہیں، جماعت بناتے ہیں، سوسائٹی بناتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، یہ تو بھلائی کے کام ہیں، لیکن ان بھلائی کے کام میں بھی برائیاں گھس جاتی ہیں، ہماری نیتوں کی خرابی کے سبب، یا سماج کے بگاڑ کے سبب، یا کوئی اور ایسے اسباب آ جاتے ہیں جس کی بنا پر سماج جو ہے وہ سڑنے لگتا ہے، بگڑنے لگتا ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ لوگوں کی بیٹھک اور مشورت اور صلاح مشورہ، اور چار آدمی جب سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں تو بیٹھتے تو خیر کے لیے ہے، لیکن خیر اور بھلائی اس میں ہوتی نہیں ہے۔ لیکن ایک راستہ ہم بتاتے ہیں کہ اس بیٹھک میں، اس مشورے میں، وہ سماج سدھار کے کام میں سچ کہنے کا حکم دیا جائے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں۔ سچ میں صدقات بھی آتا ہے کہ پوری سچائی اور دیانت کے ساتھ دوسروں کا حق ہم ان کو دیں جا کر کے کہ یہ تمہارا حق ہے، اس کو لے لو۔ او معروفین، اور بھلی بات کا چلن زندہ کرنے کے لیے لوگ بیٹھے ہیں کہ بھئی برائی بہت پھیل گئی ہے، اب چار آدمی مل کے بیٹھو، اس کا راستہ تو نکالو، کیا ہو رہا ہے۔ یا لوگوں میں سدھار کرنے کے لیے کہ جہاں بگاڑ آیا ہے، اور اصلاح بین الناس، ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، جو ان کاموں کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے گا، الیکشن جیتنے کے لیے، یا چندے جمع کرنے کے لیے، یا اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے، اس نیت سے نہیں کرے میرا مالک راضی ہو جائے کہ میں نے انسانوں میں، مانو جاتی میں، مانوتا میں، آدم کے بیٹوں میں، پیغمبر کی امت کے اندر بگاڑ نہیں ہونے دیا ہے، میری وجہ سے کوئی بگاڑ نہیں ہوگا، سلامتی ہوگی، میں سلامتی کے کاموں میں حصہ لوں گا۔ اب میں تفصیل میں جاتا ہوں کہ معاشرے کی، سماج کی اصلاح کے لیے بڑا ویاپک پروگرام ہے، حکومتیں بھی کرتی ہیں، سماج کو بھی کرنا چاہیے، ویکتیوں کو بھی کرنا چاہیے، خاندان کے لوگوں کو بھی کرنا چاہیے۔ اس میں ہم کسی ایک پر ڈال دیں، بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ ہم حکومتوں میں ڈال دیتے ہیں، حکومت کیا کرے گی؟ حکومت وہ کام کر سکتی ہے جو اس کے بس میں ہے۔ سماج سدھار کا کام حکومت کے بس کے میں پوری طرح نہیں ہے، وہ اوپر سے کر لے گی قانون بنا کر۔ سماج کا کام گھر گرہستی والے مرد اور عورت، اور جن طبقوں کا میں نے ذکر کیا ہے، وہ فکر کریں کہ بگاڑ کہاں سے آیا ہے۔ مثلا اب آپ دیکھ لیجئے، اس دور کے اندر
کہ ٹیلی ویژن ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. ہزاروں ہزار میل سے کوئی آدمی بات کر رہا اور لاکھوں آدمی اس کی بات کو سن بھی لیتے ہیں اور اس کو دیکھ بھی لیتے ہیں. اس میں نیکی کا چلن زندہ کرنا ہو یا شبھ سوچنا دینی ہو، اچھی بات کہنی ہو یا لوگوں کی اصلاح کرنی ہو، تو وہ ٹی وی اللہ کی نعمت ہے. لیکن اس میں ننگا پن آ جاوے، عورتیں آدھی ننگی دکھائی دیتی ہوں، بچوں کو سیکس کی تعلیم دی جاتی ہو، ناچ اور گانے اور ڈھول اور تاشے اور کھیل اور کود، یہ زندگی کے وہ مقاصد نہیں ہیں جس میں قومیں ترقی کرتی ہیں. مانو جنریشن میں قومیں جب ترقی کرتی ہیں تو وہ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، وہ بہت ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں. کیا کام کرنا چاہیے، کیا کام نہیں کرنا چاہیے، چیزوں کا استعمال کس طرح ہم کریں. جیسے پیسہ ہے کسی کے پاس میں تو اچھا کام بھی کر سکتا ہے، اسے برا کام بھی کر سکتا ہے. برا کام کرنا اس کے مالک کو ناپسند ہے کہ میں نے جو امانت دی تھی اس کا صحیح استعمال اس نے نہیں کیا. تو اب میں بات ٹیلی ویژن سے شروع کرتا ہوں. پہلے تو بائسکوپ سنیما ہوتے تھے، ناچ گھر ہوتے تھے، بھانڈ لوگ گاتے تھے، ناچتے تھے، تھرکتے تھے. یہ جن کو عورت اور مرد کے بیچ میں ایک طبقہ ہوتا ہے نا، اس کے بھی ناچ گانے ہوتے تھے. اور لوگوں کا دل خوش کرنے کے لیے، ان کا ٹائم پاس کرنے کے لیے. آج ٹائم پاس کرنے کا زمانہ نہیں ہے، وقت بڑا قیمتی ہو گیا ہے. ایسا وقت ہاتھ سے جا رہا ہے کہ جو آج سے 50 سال پہلے جوانی کے ایام میں تھے انہیں معلوم ہے، اس میں بھی ایک ہوں، کہ سارا کام کر کے 5 بجے ہم فارغ ہو جاتے تھے. اب کوئی کام نہیں تو دوست بھائی آتے تھے، ملتے تھے، کوئی اللہ رسول کی بات، کوئی اچھی بات کرتے تھے. لیکن آج تو لوگوں کے پاس ٹائم نہیں بات کرنے کا، اپنے پتنی سے اور بچوں سے بات کرنے کا وقت نہیں. وقت میں ایسی بے برکتی. اور رسول اللہ نے صدیوں پہلے اس کی پیشخبری کر دی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سال مہینے ہو جائیں گے، مہینے ہفتے ہو جائیں گے، ہفتہ دن ہو جائے گا، اور دن جو ہے وہ گھڑی گھنٹے کی طرح نکل جائے گا. جیسے آج ہی کا دن ہے، دیکھیے نا کیسے نکل گیا ہاتھ سے. یہ سریتا کی طرح ہے، بہتی ہوئی ایک دھارا ہے، اور وہ لہر چلی گئی پھر نہیں آئے گی. اس لیے پیغمبروں نے کہا کہ وقت کی قیمت کرو، وقت کو ہاتھ سے مت جانے دو، یہ اگر چلا گیا تو پھر ہاتھ میں نہیں آنے والا ہے. تو آج وقت بھی ہمارے ہاتھ سے نکلنے کے لیے جا رہا ہے. برائیوں نے چاروں طرف پنجہ پھیلا کے رکھا ہے، لوگوں کو اس کے نتیجے کی اور اس کے انجام کی فکر نہیں رہی. کتاب اللہ میں کہا گیا کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کی گھڑی آ گئی ہے اور غفلت اور بے دھیانی میں بات کو ٹال رہے ہیں. جیسے کسی کو ہم کہیں کہ بھئی یہ نہ کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بات برابر نہیں ہے، تو بات کو ٹال دیتا ہے. جیسے سچ بولنے کی بات کہی گئی کہ آدمی سچ بولے، جھوٹ نہیں بولے، دھوکہ نہیں دے. تو بہت سے ہم نے دھندا داری لوگوں کو تو انہوں کا بھائی دھوکہ نہیں دیں اور جھوٹ نہیں بولیں اور کم تولے نہیں تو دھندا ہی نہیں ہو سکتا. ہم نے کہا یہ کیا بات ہوئی کہ بے ایمانی کرے بغیر بیپار نہیں ہو سکتا. آپ نے بھی سنا ہوگا. اب یہ بات اگر ان کی ماننی جائے تو سماج کو سدھار سکتے ہیں کیا؟ قرآن نے کم تولنے کی ممانعت کی. میں آج آپ سے سماج سدھار کی بات کروں گا، بہنوں سے، بھائیوں، دونوں سے، بچوں سے بھی. کہ اس نے کہا کہ فویل للذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، ستیہ ناش ہو جائے گا ان لوگوں کا کہ لوگوں سے مال لیتے ہیں تو بھرپور تول کے اور برابر دیکھ بھال کر کے لیتے ہیں، اسی مال کو جب بیچتے ہیں تو ڈنڈی مار کے دیتے ہیں، ملاوٹ کر کے دیتے ہیں. اس ملک میں ملاوٹ بڑھ گئی ہے نہیں، مجھے بتائیے. حکومت کے ڈر سے آدمی کتنا ڈرے گا، دروازہ بند کر دے گا، اندر کرے گا. لیکن مالک کا ڈر ہو، اس کو جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس کا ڈر ہوگا تو گھر کی 4 دیواری کے اندر بھی تیل میں ملاوٹ نہیں کرے گا. آپ نے سنا ہوگا ابھی کچھ دن پہلے دلی میں تیل کی ملاوٹ کے اندر اتنے لوگ مرے ہیں، ان کا حساب نہیں ہوگا. کیا قصور تھا انہوں نے دکانداروں کو پیسہ دیا، تیل لے کے گئے، تیل صحیح نہیں تھا. وہ پیغمبروں نے اس کو منع کیا. تو میں ترتیب سے تو نہیں کہہ سکوں گا، جو بات اللہ میرے دماغ میں ڈالے گا اصلاح کی وہ بھائیوں بہنوں کے لیے کہوں گا. سبحان اللہ. کہ جیسے ٹیلی ویژن کا بگاڑ ہے، اس کو ہم پورے طور پر سدھار نہیں کر سکیں گے جب تک حکومت کا دماغ صحیح نہ ہو. میں نے بڑے لوگوں سے اس سلسلے میں بات کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاکم کو نصیحت تخلیہ میں کرو.
تو ہم نے بڑے اعلیٰ درجے کی طاقت رکھنے والے شخص سے کہا کہ یہ کیا ٹیلی ویژن کا آپ نے ننگواڑا کر دیا ہے عورتوں اور مردوں کا، اور عورتوں کی اتنی بے عزتی کرتے ہو کہ ایک 5-6 برس کا بچہ جو ہے وہ سیکس کے بارے میں اتنا پریپکو تعلیم سے ہو گیا کہ جیسے پچھلے زمانے میں 25 سال کے جوان کو نہیں معلوم تھا. کیا ہو رہا ہے یہ؟ ببھتس گانے. ایک زمانے میں سینما بھی تھا تو لوگ چوں چاں کرتے تھے، اس کے لیے گانے گائے جاتے، لیکن اب تو گانے کے اندر بھی اتنا ننگا پن اور اتنی ببھتس جس کو، اور نرلجتا جس کو بے شرمی کہتے ہیں، وہ چیزیں آ گئی کہ اگر ہم دھیان نہیں کریں گے تو اگلی جنریشن جو ہے بھائیوں اور بہنوں بالکل بیکار ہو جائے گی، اخلاق کے اعتبار سے نکمے ہو جائے گی. اس کو لکھ لیجیے. تو ہم نے تو ان سے کہا کہ بھائی عورت کی بیچنے خریداری کے اندر اپنا ٹاویل یا تولیہ یا کوئی دوائی یا شربت بیچنے کے لیے کسی ہماری بہن کا دوپٹہ اتارنے کا اور اس کا بدن ننگا کرنا کیا ضروری ہے؟ تمہارا مال بکتا نہیں ہے؟ کیوں ٹیلی ویژن کے اوپر ایسی چیزیں دکھاتے ہو؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے جس زمانے میں یہاں خان عبد الغفار خان صاحب آئے تھے، بڑے آزادی کے بڑے لوگوں مجھ سے بھارت سرکار نے بڑا سمان کیا تھا. تو جب ونوبا جی نے ملنے کے لیے آئے تو ونوبا جی نے مجھے اتار دے کے بلایا تھا، میں گیا تھا وہاں جب بات چیت کر کے ہم شام جانے لگے تو ہماری ہندو بہنوں نے خبر بھیجی ونوبا جی کو کہ پارک صاحب آئے ہوئے ہیں، ہم ان کو سننا چاہتے ہیں. میں تھکا ہوا بھی ہوا، میری طبیعت نہیں ہو رہی تھی، پھر بھی مجھے ایسا لگا کہ ہندو بہن اگر مجھے سننا چاہتی ہے تو یہ میری خوش قسمتی کی بات ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے کچھ نیکی کی اور دین دھرم کی بات سنے گی وہ، تو یہ میرے لیے ایک اپلبدھی ہے. میں نے ان سے بات کی، میں نے ان کو اللہ کے نام کے گن بتائے کہ بہنوں اس سنسار کے 2 جگدیش نہیں ہیں. جیسے ایک سناری کے 2 پتی نہیں ہو سکتے، ویسے ایک انسان کے دو جگدیش نہیں ہو سکتے، 2 مالک نہیں ہو سکتے، 2 خدا نہیں ہو سکتے، 2 ایشور نہیں ہو سکتے. جگدیش فقط ایک ہے، کوئی نہیں ہے اس کے سوا. وہی مالک، خالق بھی وہی، مالک بھی وہی، قادر بھی وہی، قدیر بھی وہی، مقتدر بھی وہی، داتا بھی وہی، رب بھی وہ، پیدا کرنے والا بھی وہ، مارنے والا بھی وہ، عزت دینے والا بھی وہ، ذلیل ذلت دینے والا بھی وہ، شاہ بھی وہ، بادشاہ بھی وہ، کرونا مئی بھی وہ، گناہوں کا معاف کرنے والا بھی وہ، بندگی کا مستحق اول بھی وہ، آخر بھی وہ، ظاہر بھی وہ اور باطن بھی وہ، ایک ہی ایک ہے، اسی کا نام رٹے ہیں. اور جو دوسری ضروری باتیں میں نے ان سے کہی. جب میں جانے لگا تو انہوں نے آٹوگراف لیے مجھ سے اور کہنے لگے مولانا ہمیں بتائیے کہ ہم کیا کریں. ہم نے کہا میں نے تم 2 کام کر لو. ایک تو وارثہ حق جو عورتوں کو نہیں مل رہا ہے اس کے لیے اپنے پرسنل لا کے حساب سے آپ موومنٹ چلائیے، اور خاندان میں جب میتیں ہوتی ہے، میت کس کی نہیں ہوتی؟ جو پیدا ہوا اس کو مرنا ہی ہے. جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے ہی آیا ہے یہاں، اور اس کی جائیداد زندوں کے اندر تقسیم ہوگی. بہنوں کا حصہ مسلمان عورتوں کو بھی ملنا چاہیے اور ہماری ہندو بہنوں کو بھی ملنا چاہیے. بہت خوش ہوئی وہ کہ حق وارثہ کے اندر ہم نے کہا آپ اپنے پرسنل لا کے اعتبار سے اس کو ڈیمانڈ کیجیے. دوسرے ڈیمانڈ یہ کیجیے کہ ان کی ماچس، ان کی سگریٹ، ان کی کوئی تیل کی ڈبیا، ان کے کوئی تمباکو جب تک کہ عورت کی ساڑی نہ اتار دے تو بکتی نہیں ان کی. تو لعنت ہے ایسے کاروبار کے اوپر. یہ کیوں ایسے دیش میں ہم ہونے دیں جس کی ایک سبھیتا ہے، جس کی ایک تہذیب ہے. اور خود پراچین سبھیتا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ استری سلبھ لججا جس کو سنسکرت کے اندر کہا گیا کہ استری کی لاج اور اس کا شیل جو ہے اس کی حفاظت انسانوں کے اوپر فرض ہے. کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر؟ ننگی تصویریں رسالوں کے اندر عورت اور مرد کے ایسے میل ملاپ کے بے پردہ حصے جس کے بنا پر لڑکے اور لڑکیوں کے اخلاق خراب ہو گئے. اسکولوں تک میں یہ چیزیں گھس گئی ہے، میں جانتا ہوں ان چیزوں کو. اب ہم کو سماج کو خبر لینی چاہیے. اگر سماج سدھار کے لیے اور اصلاح معاشرہ کے لیے اس وقت کام نہیں کیا گیا تو اگلی صدی میں پھر آپ اٹھ نہیں سکیں گے، اور اگلی جنریشن کو ہم ایسی سبھیتا اور ایسی سنسکرت دیں گے اور ایسا بگڑا ہوا سماج دیں گے جس کی بدبو پھیلے گی آگے جا کر. اور ہم اپنے مالک کے یہاں پکڑے جائیں گے کہ تم 20ویں صدی میں کہاں مر گئے تھے کہ بگاڑ جب تمہارے سامنے ہوا تو تم نے اس کو درست کیوں نہیں کیا. تو ایک بات تو میں نے یہ کہی، اور دوسری بات کم تولنے کی ممانعت کی کہی. تیسری بات میں نے ملاوٹ دور کرنے کی کہی. مسلمانوں کو خاص طور پر میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ کوئی بھی چھوٹے بڑے کاروبار کے اندر ڈنڈی مار کر کے تولے نہیں، پورا وزن دیں. جس کے پاس مال جائے، چاہے سیر 2 سیر، کلو 2 کلو اس نے آم جام کیلے سنترے خریدے ہوں،
یا اناج خریدا ہو، کوئی بھی چیز خرید گھر جا کر کے تولیں، اس کا تول پورا ہونا چاہیے۔ ہندوستان میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا نام اونچا ہو اور ہم خدمت خلق میں اور مانو سیوا کے اندر اپنا نام سروپری کر لیں تو اس کے لیے یہ نسخہ ہے۔ اچھا، جو کام آپ کریں، چاہے کپڑے سینے کا ہو، درزی کا ہو، دھوبی کا ہو، لوہار کا ہو، کام ٹھیک کریں۔ لوہار کے کام کے بارے میں قرآن مجید کے اندر کہا گیا حضرت سلیمان کو اور داؤد کو، جن کے ہاتھوں میں لوہا نرم تھا اور جو بھٹیاں لگاتے تھے اور جنہوں نے زنجیریں اور کوچ اور کنٹوپ اور بازو بند اور اس کا ایجاد دنیا کے اندر کیا کہ آدمی دوسرے کی لڑائی کے مار سے اپنے شریر کو بچا سکے۔ تو فرمایا قرآن مجید میں کہ قدر فی السرد انی بما تعملون بصیر، کہ داؤد اور سلیمان سن لو، کڑیاں جوڑنے میں اندازہ صحیح رکھنا کہ کوئی تم سے زنجیر کا کرتا خرید کر کے جائے اور جنگ میں وہ ہتھیار اس کے اندر گھس گیا تو اس کی تو موت واقع ہو گئی، پیسے تم کو دے کر کے کرتا اپنے بچاؤ کے لیے لے کے گیا تھا۔ اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں، پہننے کی جو چیزیں ہیں، اس کے اندر کسی کے اندر کوئی درزی، دھوبی اور کوئی جوتے سینے والا بھی اور کوئی کاروباری آدمی اور کوئی فیکٹری کا آدمی بے ایمانی نہ کرے۔ اگر یہ بے ایمانی کرے گا تو خدا کے یہاں مرنے کے بعد وہ پکڑا جائے گا۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے، سماج کی اصلاح کے لیے مسلمانوں کو آگے آنا چاہیے۔ اسی طرح عورتوں کی جو زندگی ہے اس میں مردوں کو اکثر دیکھا گیا کہ عورت کو پٹائی کریں گے، گالی دیں گے۔ اللہ کے رسول نے اس کو منع کیا۔ عورتوں کی عزت کرو، ان کا حق دو، تعلیم میں ان کا ساتھ لو۔ اس پر حضرت موسیٰ کے بارے میں جو قرآن مجید میں سورہ یونس میں ایک آیت آئی، اس کا ذکر کرتا ہوں کہ اوحینا الی موسیٰ واخیہ ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا وجعلوا بیوتکم قبلہ واقیموا الصلاۃ، کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو یہ حکم دیا کہ برباد شدہ تمہاری جو قوم ہے اس کو بساؤ۔ اس لیے پیسے والے لوگوں کو، ہلچل کرنے والے لوگوں کو موجودہ دور کے اندر رہائش کی جو پریشانی ہے اس میں اپنے اپنے یونٹ کے اندر، اپنے اپنے طبقے میں، دوسروں میں بھی کرے کہ ان کی رہائش کے لیے اپلبدھی ہو، کچھ جگہ ان کو ملے۔ بڑی حد تک کام یہ حکومت کا ہے، لیکن سماج سوجار اور سوسائٹیاں اور خاندان اور طبقے اور برادریاں بھی اس کے اندر آئیں کہ ہم رہائش کے لیے جو مکانوں کی تنگی ہے اس میں کالونی کا انتظام کریں گے۔ یہ کام بہت بڑا ہے، لیکن کرنے لگیں گے تو اس کے راستے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں ہم ان پر اپنی راہیں کھول دیتے ہیں۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں۔ اسی طرح لڑکیاں اگر جوان ہو جاتی ہیں تو بہت زیادہ دیر ان کو گھر میں رکھنا مناسب نہیں ہے، جوڑا ٹھیک ٹھاک ملے شادی کر دینی چاہیے۔ رسول اللہ نے فرمایا جنازہ تیار ہو تو فوراً تدفین کا انتظام کرو، لڑکی جوان ہو فوراً اس کی شادی کر دو، نماز کا وقت ہو جلدی نماز و بندگی ادا کرو، اس لیے کہ وقت نکل جائے گا، دیر پڑ جائے گی۔ یہ چیزیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں۔ مثلاً بہنوں سے کہتا ہوں کہ تعلیم کے لیے بچے اسکول جاتے ہیں، من بھر کتابیں لے کے بیچارے جاتے ہیں، پڑھتے تو اس میں چھٹاک بھر بھی نہیں پڑھ کے آتے ہو۔ وہ جو پڑھ کے آتے ہیں اس میں گھر میں آپ چیک کیجئے، یہ عورت کا کام ہے۔ مرد تو بیچارہ کولو کے بیل کی طرح کمانے کے لیے چلے جائے گا، 5 بجے اسکول سے لڑکا آتا ہے تو آپ اس کو چیک کیجئے کہ بیٹا کیا پڑھا تو نے پاٹھشالہ کے اندر، یہ سبق مجھے سنا۔ عورت گھر کی معلمہ ہے۔ یہ ہوٹلوں میں کھانے کا جو رواج ہے اور سنیما کا اور باہر گھومنے پھرنے کا جو رواج ہے، اس میں جو مریادہ کے اندر ہے میں اس کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن میں نے یورپ میں دیکھا پوری زندگی بگڑ گئی، عورت جو ہے گھر کے باہر نکل گئی۔ گھر والیوں کا ہے، گھر کے اوپر اس کا قبضہ ہونا چاہیے۔ جب عورت گھر سے باہر نکل گئی تو وہ گھر کس کا رہا؟ ہم نے یورپ میں دیکھا ہے کہ صبح اور شام سے جو دونوں گئے تو بس شام کو آ رہے ہیں، گھر بند ہے۔ بوڑھے جو ہیں وہ بوڑھیاں جو ہیں اس کو حکومت کے یہاں جا کر کے ان کے زندوں کے قید خانے کے اندر رکھ دیا، اور بچے جو ہیں وہ سرکاری کمیون کے اندر تعلیم پا رہے ہیں۔ یہ خاندانی زندگی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایشیا کے اس انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے ایریا کے اندر اب تک یہ بگاڑ نہیں آیا، اس میں نیپال بھی شامل ہے اور سکم اور بھوٹان وغیرہ بھی شامل ہے کہ یہ بگاڑ ابھی آیا نہیں ہے، لیکن اگلا گرا اور پچھلا ہوشیار کے تحت کہتا ہوں کہ اگر یہ بگاڑ آئے گا اور شروعات اس کی ہو چکی ہے، آپ سنبھال نہیں سکیں گے، خاندانی نظام تتر بتر ہو جائے گا۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں یہ دینی واز کہنے والوں کا بھی کام ہے۔ ہم نے تو اصل میں مذہب کو ناچ گانے کا سبب بنا لیا ہے تو پھر تو کچھ کہنا ہی نہیں ہے، لیکن مذہب اگر سماج سدھار کا اور مانو جیون کے اندر برائیاں دور کرنے کا کام ہے تو یہ کام آپ کو کرنا پڑے گا کہ عورت اس میں حصہ لے۔ تعلیم کے اندر وہ خود بھی پڑھاتے پڑھاتے سیکھ جائے گی، بچے کا سبق پاٹ چیک کرے گی، سیکھ جائے گی۔
گھر کا ماحول بہنیں اس طرح کریں کہ شوہر کی جو کمائی ہے اس سے زیادہ خرچ کا بجٹ نہیں بنا. یہ سگڑ عورت کے لیے، خود ہندوستانی عورت کے لیے میں کہتا ہوں. میں نے مڈل ایسٹ کے ایک زمانے میں دورے کے اوپر تھا تو میں نے وہاں دیکھا کہ یہاں سے جو نوکری کرتے ہیں وہ ان کی عورتیں اتنا خرید کر کے لاتی ہیں، گاڑیاں بھر کے انہیں ہاتھ ٹھیلے دھکیلتی ہیں اس میں، اور 2,000 ریال کا مال خرید لیتے ہیں. 2,000 ریال یعنی 20,000 روپے ہوئے. ہم نے تقریر میں منع کیا، ان کو خیال آیا. میں نے کہا آج یہ تمہاری تنخواہ مل رہی ہے، کل بوڑھے ہو جاؤ گے، بیمار ہو جاؤ گے اور ریٹائرڈ ہو جاؤ گے تو قدموا لانفسکم. قرآن نے کہا کہ اپنے لیے آگے بھیجو. آخرت بھی وہی ہے، مرنے کے بعد کی زندگیاں، کہ وہاں تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ. جو نیکی اور بھلائی اور اچھا کام کر کے بھیجو گے اللہ کے یہاں اس کو پاؤ گے. ویسے بڑھاپے کی منزل بھی آنے والی ہے، پیسہ بچا کر کے رکھے عورت. سگڑ عورت وہ ہے جو کم خرچ بالا نشین سے زندگی کا نظام چلاتی ہے اور بچوں کی تعلیم میں حصہ لیتی ہے. سماج کو فضول خرچی سے بچائیے. مکان بنا لیا الحمدللہ، خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے مکان دیا. انسان ہی ایسا ہے جو مکان بناتا ہے. وہ جب انسان کو مکان نہیں بنانا آتا تھا لاکھوں سال پہلے اور اپلبدھ نہیں تھی اس کو چیزیں، تو کہاں رہتا تھا؟ وہ جھاڑوں کے نیچے رہتا تھا، گفاؤں میں رہتا تھا، پہاڑوں کے دروں کے اندر، کھو میں، غاروں کے اندر رہتا تھا. اللہ الذی جعل لکم من بیوتکم سکنا. اللہ نے تمہارے گھروں کو سکون کا، اطمینان کا اور تسلی کی جگہ بنایا. گھر میں جب آدمی آتا ہے تو سکون ملتا ہے. دیکھتے نہیں آپ کو کہ کوئی مزدور ہو، کوئی فیکٹری کا ملازم ہو، کوئی افسر ہو، 5 بجے آتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تھک جاتا. میں تو سوچنے والا آدمی ہوں. ایک میرا ملازم آیا اور 4 بجے آیا اور کہنے لگا مالک گھر کو جانا چاہتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ ابھی تو ڈیوٹی کا ٹائم. نہیں، بولے طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو مجھے ایسا لگا کہ یہ یوں نہیں کر رہا کہ سنیما کو جاتا ہوں، گھومنے کو جاتا ہوں. گھر جاؤں گا، گھر میں سکون ہے. گھر میں گھر والی اگر صحیح ہے تو وہ اس کا استقبال کرے. گھروں کو آپ جنت بنا لیجئے. گھروں میں نماز پڑھنا، مثلا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمْ بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. اپنے گھروں میں نماز کا انتظام کرو. گھروں میں عشاء کی نماز کے بعد میں مسلمانوں سے کہتا ہوں 10 منٹ کے لیے عشاء کی نماز کے بعد بیٹھیں. بیوی، بچے، بچیاں، بہو، جن کا پردے کا سوال نہ بیٹھ جائے وہ، اور 1 رکوع قرآن شریف کا پڑھیں. 558 رکوع قرآن شریف میں 1 رکوع قرآن شریف کا روز پڑھیں. زیادہ نہیں، 10 منٹ میں ہو جاتا. کچھ بھائی ہمارے جوشیلے تھے، 1 گھنٹہ پڑھتے تھے. کہنے لگا بھائی صاحب ہم تو 1 گھنٹہ پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں بابا 1 گھنٹہ مت پڑھو، ہوگا نہیں. ہے کچھ کرو گے اور کچھ دن کے بعد میں بند ہو جائے گا. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے جس میں مداوت مت ہو، ہمیشہ ہو. نماز چاہے مختصر ہو، ہمیشہ پڑھی جائے. اللہ صلاتہم دائمون کا جمع بیٹھے ہیں اپنی نمازوں کو. خوب لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، نفل ہیں اور مستحبات، اور پھر اس کے بعد میں فرض بھی چھوڑ دیتے ہیں اور نماز بھی ہاتھ سے گئی. نہیں، ایسا نہیں ہو. عمل وہ خدا کو پسند ہے جو چاہے تھوڑا تھوڑا ہو، واجبی ہو، روز ہوتا رہے. 1.5 سال میں آپ کے بچے بچیاں قرآن کے جاننے والے ہو جائیں. قرآن مجید کو نہ جاننے کی وجہ سے یہ سب فساد آتے ہیں. جوانوں سے کہتا ہوں بیکار نہیں بیٹھیں. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنت کی کمائی کرنے والا اللہ کا حبیب ہے. اس لیے تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایسا دین دیا اور ایسی اصلاحی باتیں سننے کی توفیق دی. اللہ آپ کا گلشن آباد رکھے. دعا کرتے ہوئے میں آپ سے وداع ہوتا ہوں.